قرآن کی تعلیمات، انصاف اور فلاحی معاشرہ۔ قرآن مجید مسلمانوں کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی آخری الہامی کتاب اور زندگی کے لیے ہدایت کا بنیادی سرچشمہ ہے۔ اس میں انسان کی انفرادی، اجتماعی، اخلاقی اور روحانی زندگی کے لیے ایسے اصول بیان کیے گئے ہیں جو انصاف، دیانت، امانت، رحم، مساوات اور انسانی وقار کو فروغ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسلمان اپنی ذاتی اور اجتماعی زندگی میں قرآن کی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کرنے کو اپنی دینی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ایک کامیاب معاشرے کی بنیاد عدل، قانون کی پابندی، دیانت داری، امانت، شفافیت اور جوابدہی پر قائم ہوتی ہے۔ قرآن مجید بار بار انصاف قائم کرنے، ظلم سے بچنے، وعدوں کو پورا کرنے، امانتیں ان کے حقداروں تک پہنچانے اور حق بات کہنے کی تلقین کرتا ہے۔ اگر معاشرے کے افراد اور ادارے ان اصولوں کو اپنی عملی زندگی کا حصہ بنائیں تو باہمی اعتماد، امن اور استحکام کو فروغ مل سکتا ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک ریاستی امور میں قرآن و سنت سے رہنمائی حاصل کرنا ایک اہم دینی اصول ہے۔ تاہم جدید ریاستوں میں قانون سازی، آئینی ڈھانچہ اور حکومتی نظام ہر ملک کے اپنے آئین اور قانونی طریقہ کار کے مطابق چلتے ہیں۔ اس تناظر میں بہت سے مسلمان اس بات پر زور دیتے ہیں کہ پالیسی سازی، عدل و انصاف، دیانت، انسانی حقوق اور عوامی خدمت جیسے شعبوں میں قرآن کی اخلاقی تعلیمات سے رہنمائی حاصل کی جائے۔ جب حکمران ادارے اور عوام سچائی، انصاف، دیانت، امانت اور قانون کی پاسداری کو اپنی ترجیح بناتے ہیں تو معاشرے میں امن، معاشی استحکام اور قومی ترقی کے امکانات مضبوط ہوتے ہیں۔ اسی طرح اختلافات کو مکالمے، قانون اور انصاف کے ذریعے حل کرنا ایک پائیدار اور مضبوط معاشرے کی بنیاد بنتا ہے۔ قرآن مجید انسان کو نفرت، ظلم، بدعنوانی اور ناانصافی سے دور رہنے کی تعلیم دیتا ہے اور خیر، اصلاح، رحم، اتحاد اور تقوی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ اگر ان اصولوں کو انفرادی کردار، اجتماعی رویوں اور ریاستی نظم و نسق میں فروغ دیا جائے تو ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جا سکتا ہے جہاں انصاف، امن، احترام، انسانیت اور باہمی اعتماد کو فروغ حاصل ہو۔ بے شک اللہ انصاف، احسان اور رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، برائی اور زیادتی سے منع کرتا ہے۔ سورۃ النحل آیت 9۔